السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیری سے ہوں گے، اپنی زندگی میں خوش باش ہوں گے اور اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے آئی ہوں ایک نیا ٹاپک لے کے، جس کا نام ہے حسن سلوک، اچھائی کرنا، کرٹسی پیش کر مطلب کرٹسی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کل جو ہے نا ہمارے ارد گرد ہم نظر اٹھا کے دیکھے، کچھ گرمی نے مت ماری ہوئی ہے، کچھ جو ہے نا ویسے انسان اپنے معاملات کو لے کے زندگی کے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، نام پھنس چکے ہیں کہ وہ انہیں لگتا ہے کہ بھئی ہم نام اخلاق کیا بھاڑ میں، تو ہم کسی سے بات کر رہے ہیں نا، یہ اگلے پہ احسان ہے ہمارا، جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں لے کے کیئر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کرتے ہیں بات، تو ہم بھی ان کو نا بد اخلاقی سے کبھی کبھی جواب دے دیتے ہیں کہ سڑے پڑے ہوتے ہیں ہم اپنے معاملات کو لے کے، زندگی کے مشکلات کو لے کے، تو ہم نہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے حسن اخلاق کے نا سبھی جو ہے نا ہم پہ فرض ہے کہ ہم سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلے حقدار ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، جنہوں نے ہمیں پروان چڑھایا، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں وجود میں لے کے آئے، ٹھیک ہے؟ پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے، لیکن اس دنیا میں لے کر آنے والے وہی ہیں، سبب بننے والے، وسیلہ بننے والے۔ تو تو میں یہ نہیں کہتی کہ بھئی میں نے کبھی زندگی میں اپنی ماں سے بدتمیزی نہیں کی، باپ سے بدتمیزی نہیں کی، ظاہری بات ہے میں بھی آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں، غلطیوں کا پتلا ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں، تو میں نے بھی کی ہے، لیکن میں نے سیکھا ہے، میں نے ان چیزوں سے سیکھا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو بڑا غلط تھا۔ اب جب میں خود ماں بنی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے بچے آگے سے میرے سے اونچی بات کرتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھئی میرے ہی اپنے ہی غلطیوں گناہوں کی سزا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی جو گناہوں کی سزا ہے وہ ہمیشہ آپ کو ملتی رہے گی، اگر آپ خدا سے معافی مانگ لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، آگے ثانیہ کرتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے آج کل ایسا ماحول بن گیا ہوا ہے کہ بچوں کو لگتا ہے کہ اٹس آل رائٹ اف وی وانٹ ٹو اسپیک لاؤڈلی ود آور پیرنٹس، اٹس آل رائٹ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہیں، تربیت ہوتی ہے، حسن اخلاق ہوتا ہے۔ ہم ساری عمر اپنے بچوں کو اخلاق کو اچھا بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اسی لیے تاکہ آگے چل کے میں یہ نہ کہ بھائی تم نے اپنے بچوں کی غلط تربیت کی، ان کو اخلاق نہیں سکھایا، ان کو تمیز نہیں سکھائی، بد اخلاق ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ہم نا اگر کسی کے منہ پہ کچھ بات کر دیتے ہیں تو بھئی ہم تو بڑے نا ہم تو بلنٹلی کہہ دیتے ہیں، ہم تو نا بڑے ہے نا اچھے، ہم تو کیا کہتے ہیں ہم تو صاف دل والے ہیں، ہمارے جو دل میں ہوتا ہے وہی منہ پر ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ کچھ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو دل میں آپ اس کو منہ پہ کہتے ہیں، چاہے اگلے کو آپ کی جو بات ہے وہ بری ہی لگ رہی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو مطلب لگتا میرا ہے اس میں تو بات کو کہنے صاف کا گو یہ ہے کہ ہوں، کچھ لوگوں کو میں ایسا تو لگتا بڑا ہے کہ دل ہم کا کسی صاف، سے اگر اپنی بات کھل کے رکھ دیتے ہیں، بلنٹلی ان کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ وہی ہمارا تو دل صاف ہے، ہمارا تو جو دل میں ہوتا ہے ہمارے منہ پہ ہوتا ہے، بھائی میں تو دل میں کوئی لگی پڑی نہیں رکھتی، لگی لپٹی نہیں کرتی، تو اس طرح کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، نہیں، یہ بھی حسن اخلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے منہ پہ اگر آپ کی کوئی بات اگر کسی دوسرے انسان کو پسند نہیں آتی، وہ بھی آپ کے منہ پہ ایسے ہی کہہ دے تو آپ کو یہ تو بڑا منہ پھٹ انسان ہے، اچھا اپنی دفعہ وہ منہ پھٹ ہو گیا، اور اگر آپ کہیں تو آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں تو دل میں کوئی بری بات یا کوئی کسی کے خلاف بغض نہیں رکھتی، میں دل میں بات نہیں رکھتی، میں تو بس دل کے صاف ہوں، ایسا نہیں ہوتا، ہر بات کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ نے اگلے بندے کو یہ فیل بھی کروانا ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے، تو آپ اس کو اچھے لفظوں میں بھی سمجھا سکتے ہیں، اور وہ الفاظ کے آپ کے جو الفاظ ہیں اس کو برے بھی نہیں لگیں گے، اس کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی، وہ آپ کی بات کو سمجھ بھی جائے گا۔ تو بات کرنے کا یہ طریقہ ہے، ہر بات کو کنوے کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، تو وہ اس میں اخلاق ہوتا ہے، کوئی آتا ہے ہم سلام کرتے ہیں، کوئی بڑا آتا ہے ہم اٹھ کے اس کو بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، جاتے ہوئے اٹھ کے ملتے ہیں، تو وہ بڑوں کو عزت دینا بھی حسن اخلاق ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا بھی حسن اخلاق ہے۔ ہم اپنے قرآن پاک میں اتنی زیادہ مثالیں لے لیں اپنے نبی کی، تو حسن اخلاق کے ساتھ وہ بھرے پڑا ہے، حدیثیں ایسی بہت سی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا، کس طرح ان کے دشمن ان کے اخلاق کو دیکھ کے، ان کے حسن سلوک کو دیکھ کے جو ہے نا وہ مان قبول کیا تھا، اور جو آپ کے دشمن ہیں وہ پھر آپ کے سب سے بڑے جو ہے نا وہ ساتھی بن کے تھے، نیک اولیاء میں سے ہو گئے تھے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ حسن اخلاق جو ہے نا وہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا ہم سے نہیں ہو سکتا، بھئی ہم تو کر ہی نہیں سکتے، نہیں، چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اور یہ باتیں ہمارے ماں باپ نے بھی سکھائی ہیں، میرے سکھانے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں تو صرف آپ کو ریمائنڈ کرواتی ہوں، یہ ساری باتیں آپ کو آپ کے ماں باپ نے بھی سکھائی ہوں گی، آپ کو استاد نے بھی سکھائیں گی، کیونکہ ماں باپ کے بعد دوسرا جو آپ کا ماں یا باپ ہوتا ہے نا، آپ کو استاد ہوتا ہے، استاد سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو آج کل کے استادوں کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن پھر بھی استاد کا درجہ ہی کہلاتا ہے۔ تو حسن اخلاق جو ہے نا
اس کو میں اتنا لمبا ٹاپک نہیں کروں گی، یہ آپ کو مجھے ہم سب کو پتہ ہے، بس ریمائنڈ کروانے کی باتیں تھیں کہ ہمیں جو ہے نا اپنے اندر کی بھڑاس کو دوسرے کے آگے نکال کر، یا جو کوئی ہمیں ایک بات کر دے تو ہم اس کو 10 باتیں کر کے دم لیتے ہیں، تو اس کو ہم حسن اخلاق میں نہیں کہیں گے، یہ سیدھا سیدھا بدلا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بدتمیزی کہلاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کی بات کو اگنور کر دیں، پی جائیں، درگزر کر دیں، تو کیا ہو جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کیا ہو جائے گا، ایک دفعہ آپ درگزر کر دیں، دوسری دفعہ درگزر کر دیں، تیسری دفعہ وہ برداشت سے باہر ہو گیا تو آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی تمہاری بات جو ہے نا، آرام سے کہتے ہیں، میں نہیں کہتی بدتمیزی کریں، آپ اس کو آرام سے کہہ دیں کہ بھائی تمہاری جو بات ہے نا میرے وہ ناگوار گزر رہی ہے، تو نیکسٹ ٹائم سے نا ہم مجھ سے بات کریں سے اوائڈ کرنا، تاکہ میرا ذہنی سکون بھی برقرار رہے اور تمہاری باتیں جو ہے نا وہ میری دل آزاری بھی نہ کریں، کیونکہ اس طرح بات کو ختم کرنے کا یا اپنے ذہنی سکون کو بچانے کا یا حسن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اگلے کو اپنی بات سمجھانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ تو آج کل ہمارے یہاں نہیں ہوتا، بھائی ہم سے تو برداشت نہیں ہوتی، بھائی بہن کو کہہ دیں، بہن بہن کو کہہ دیں، دوست دوست کو کہہ دیں، تو سسرال کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو اس لیے بس چھوٹی چھوٹی ایسی ہوتی ہیں چیزیں جن کو ہمیں پینا اگنور کرنا سیکھنا چاہیے۔ میں نا جب جاب کرتی تھی نا اسکول میں، تو میری جو کلیگ تھی نا وہ مجھے ایک بات کہتی تھی، کہتی شادی شدہ جو ہو گیا سسرال میں جو ہے نا وہ خوبصورتی کے ساتھ رہنے کا اور خوش باش رہنے کا ایک نا ہے ٹپ ہے، جو سب سے ضروری ٹپ ہے، اولین ٹپ ہے، وہ ہے اگنور۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں اگنور کرنا سیکھ لیا نا، تو سمجھو تم اپنے ازدواجی زندگی میں بھی کامیاب رہو گی اور اپنے سسرال میں بھی سب سے اوپر رہو گی، کیونکہ کہتے اگر ہم سب باتوں کو اپنے پہ سوار کر کے چلیں گے نا تو ہم کبھی چل ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس تم نے جتنا میکسیمم اگنور کرو گی نا، تو بس تمہارے لیے سمجھو آسانی ہی آسانی ہے۔ تو میں نے اس ٹپ کو اپلائی کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور کی ہے اور کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ تو لیکن میں اگنور کرنے کے بعد اللہ کے آگے کہہ دیتی ہوں کہ اللہ کچھ باتیں میری برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں آپ کی طرح نارمل انسان ہوں، تو میں اللہ سے کہہ دیتی ہوں کہ اللہ یہ میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تو پلیز آپ نا اس کو دیکھ لیجیے۔ تو اب یقین کریں اللہ میرا ساتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ دیتا ہے۔ میں آپ کی طرح ہی ڈپریشنوں سے بھی گزری ہوں اور نہ تکلیف کے مراحل سے بھی گزری ہوں، گزرتی بھی ہوں، گزرتی اللہ نے آگے اب تک رکھا بھی ہو، مجھے اس بارے میں نہیں پتا، لیکن میں آپ کو اپنی مثال دے رہی ہوں ایک سادہ، کہ اس طرح کے معاملات چلتے ہی رہتے ہیں، بس ہمیں نا ان چیزوں کو اگنور کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، جیسے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا صبر کرنا آنا چاہیے۔ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، میں آپ کو بتاؤں ضرور ملتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں اللہ آپ کو دے دیتا ہے، تو بس صبر کرتے رہنا چاہیے، اللہ پہ یقین رکھ کر اور حسن سلوکی کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں حسن سلوکی کرنا ہمارے نبی کی مثال ہے یا ان کی عادت ہے، ہم اسی نبی کی امتی ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا پھر اللہ پاک کتنی آسانیاں کرتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، بورنگ نہیں کروں گی ویڈیو، انشاءاللہ کل دوبارہ آئیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔